بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز جبین اور ہم یہاں بات کرتے ہیں کتابوں کے بارے میں۔ آج میں نے کتاب زاویہ کے ایک مضمون کی کچھ لائنیں منتخب کی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ آئیے سنتے ہیں۔ دھرتی کے رشتے۔ میں بڑی درد مندی سے اور بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم اپنے رشتوں کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بات ہمیں بڑی ہی خوفناک جہنم کی طرف لیے چلی جا رہی ہے۔ میرے گھر کے باہر لگا ہوا شہتوت کا درخت میرا دوست، میرا عزیز اور میرا رشتہ دار ہے، اور وہ فاختائیں جو ہماری منڈیر پر آتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، وہ مجھے جانتی ہیں، لیکن میں انسانوں کو نہیں پہچانتا۔ میں ان سے دور ہو گیا ہوں۔ میں ان کے ساتھ ایک عجیب طرح کی نفرت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ بہار کے موسم میں جب بہار اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہوتی ہے اور گرمیوں کا شروع ہوتا ہے، اس وقت ایک سہارا ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ برکھا رت کا سہارا ہوتا ہے، ساون کا سہارا ہوتا ہے کہ بارشیں آئیں گی، مینا برسیں گے، اور پھر ہم جسمانی طور پر نہ صحیح ذہنی طور پر پورے کے پورے برہنہ ہو کر برستی ہوئی بارشوں میں نہائیں گے اور پھر سے اپنے پیارے بچپن میں پہنچ جائیں گے۔ پچھلے دنوں میں تمام عالم میں واٹر ڈے منایا گیا۔ سنا ہے کہ دنیا سے پانی کم ہو رہا ہے۔ یہ بڑی خوفناک سی بات ہے، باوصف اس کے کہ انسان کی خدمت کے لیے سارے پہاڑ بڑی بڑی کروڑوں ٹن کی پگڑیاں باندھے ہر روز صبح اٹھ کر سورج کی خوشامد کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے 2-3 کرنیں ہماری طرف پھینکو، ہم نے انسانوں کو پانی بھیجنا ہے۔ ہمارے بابے اور بزرگ بتاتے ہیں کہ جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں، یہ انسان کی خدمت کے لیے دیوانہ وار چل رہی ہیں۔ آدمی کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سورج بہت پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری ساری کرنیں لے لو، لیکن اے پہاڑوں، انسانوں کو کسی نہ کسی صورت پانی پہنچنا چاہیے۔ ایک ہمارا مزدور بابا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ اشفاق صاحب، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صبح کے وقت سطح کے اوپر سوئی گیس ہوتی ہے۔ وہ نیچے کی سوئی گیس کو آواز دے کر کہتی ہے کہ لڑکیوں جلدی کرو، اوپر کی طرف آؤ، لوگوں نے ناشتے بنانے ہیں، باہر نکلو اور انسانوں کی خدمت کرو۔ وہ گیس پھر فٹافٹ نکلی چلی آتی ہے، لیکن انسان بیچارہ اپنی ساتھیوں کی خدمت نہیں کرتا۔ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس وقت بہاولپور سے بکریوں کا ایک ریوڑ چلتا ہوا ملتان کی طرف آ رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے پٹھوروں، بکری کے کمسن بچے کی مائیں اور بھیڑ کے ننھے بچے کی مائیں اونچی آواز میں کہہ رہی ہے کہ بچوں جلدی جلدی قدم اٹھاؤ، صبح جا کر ذبح ہونا ہے اور ہمارا گوشت لاہور تک جانا ہے، پتوکی، ساہیوال اور کئی جگہوں پر جانا ہے، اس لیے جلدی جلدی ملتان پہنچو۔ وہ کہتے ہیں کہ اماں، ہم چل تو رہے ہیں، آپ ہمیں اور تیز چلنے پر کیوں مجبور کرتی ہیں؟ آگے سے جواب دیتی ہیں کہ ہم انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ اس طرح جتنے بھی جمادات، حیوانات اور اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری انسان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور روز قربان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب میں نے ملتان کا ذکر کیا تو مجھے خیال آیا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ثمر، بہشت یا آموں کی دوسرے قسمیں موجود ہیں، آج تک کسی آم نے خود کو چوس کر نہیں دیکھا، کبھی اپنی مٹاس خود محسوس نہیں کی، اپنا سارا کا سارا وجود انسان کو دے دیا ہے۔ بس یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ انسان کے ساتھ والی محبت اور پیار نہیں کرتا جیسی کہ بے جان چیزیں رکھتی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، وہ خوبصورت زندگی ہوتی ہے جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اب قتل و غارت گری کو اپنا لیا ہے۔ چڑیوں اور مینڈکوں سے ملیں گے۔ میرے گھر کے باہر جو شہتوت کا درخت ہے، وہ پاکستان کا بادشاہ ہے، وہ میرا عزیز ترین ہے، لیکن میری آنکھیں اتنی غیر ہو گئی ہیں کہ وہ میرے دیدے بے نور ہو گئے ہیں، اور میں نے تو انسانیت سے محبت کرنی چھوڑ دی ہے۔ اس پیارے شہتوت کے ساتھ اور فاختاؤں کے ساتھ کیسے محبت کروں گا؟ ہم روز ایسی خبریں پڑھتے ہیں جن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ کون سا ایسا ظالم ہے جس نے ہمارے اندر سے محبت اور شیرینی کی ساری خوشیاں اور انداز چھین لیے ہیں اور چاشنی چاٹ لی ہے؟ اسی مضمون کے آخر میں اشفاق صاحب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ اور ایک دوسرے کو اپنے رشتہ دار جانو۔
خواتین و حضرات، کسی نہ کسی حوالے سے اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار تو ہیں آخر۔ ہم جتنی بھی بھاگنے کی کوشش کریں، ہم نے آخر تو بابا آدم تک ہی جانا ہے۔ ہمارا حساب ڈارون کی حساب کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہمیں لوٹ کر وہیں جانا پڑتا ہے جہاں سے چلے تھے۔ ہم اب اسی برکھا رود کی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے ویسی ہی بارشیں بھیج جیسی بارشوں میں ہم گلی محلوں اور کھیتوں میں بھاگا کرتے تھے۔ وہ ساون بھیج جس ساون میں ہم پوڑے میٹھی روٹیاں پکایا کرتے تھے۔ وہ موسم عطا فرما جس کی تلاش میں ہم انتظار کی آنکھیں پھاڑ کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم سے ناراض ہو گئی ہیں، ان کو ہم سے پھر سے ملا دے اور ٹوٹے رشتے بحال کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر دست بستہ رکوع میں جا کر یہ کہا جائے کہ اے پروردگار، تو ہمارے موسموں کو پھر ہمارے پاس لا دے، ہمیں وہی پانی دے دے جو ہم کو شیرینی اور ٹھنڈک عطا کرتے ہیں اور ہماری فصلیں پکاتے ہیں۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے قریب آ جائے جس قدر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور میری بڑی آرزو ہے کہ اللہ ان آسانیوں کو تقسیم کرنے کا بھی شرف عطا فرمائے، تاکہ ہم لوٹ کر پھر اس انسانی مقام پر پہنچ سکیں جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ اللہ حافظ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔